بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فعل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ فرمان الہی انسان کی زندگی کے لیے راہ مستقیم ہے، یعنی دنیا کے کاموں، رنجشوں اور غموں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، سارے مصائب و الام سے بچنے کے لیے، ساری مشکلات سے مقابلہ کرنے کے لیے اور صراط مستقیم پر گامزن ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ پر توکل شرط اول ہے، اور یہ شعار اختیار کرے گا۔ جو یہ شعار اختیار کرے گا گویا اس نے زندگی کامیاب گزارنے کا طریقہ سیکھ لی ہے، اور یہ ایسا کرینہ زندگی ہے کہ انسان پھر کسی اور بات اور امداد کا محتاج نہیں رہتا۔ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر قائم رہے اور اس کے مطابق زندگی گزارے، لیکن یہ حکم اپنے اندر اور بہت سی ہدایات بھی رکھتا ہے، جسے باخبر رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے احکام سے واقفیت حاصل کی جائے، یا اللہ تعالیٰ کے اس بندے سے اس حکم کی تشریح و تفسیر سمجھ لے جو اللہ تعالیٰ کے سارے احکام سے واقف ہو، ورنہ انسان کا شیطان اور شیطان کے پیروکاروں کے ہاتھوں گمراہ ہونے کا خطرہ موجود ہے، کیونکہ بظاہر تو یہ آیت کا یہ مطلب صاف ہے کہ بس پھر کسی امداد کی، رہنمائی کی، کسی دوستی اور کسی وسیلے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اتنا مطلب ہی سمجھ کر بہت سے لوگ گمراہ ہوئے اور وہ خدا کے قانون کے خلاف چل کر باغی ہوئے، لا ایمان ہوئے اور دوزخ کا ایندھن اس طرح ہوئے کہ دین اسلام سے خارج ہوئے۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس تک رسائی کے لیے وسیلہ پکڑو اور خدا کے راستے میں کوشش کرو تاکہ تم نجات حاصل کر سکو۔ جو لوگ گمراہ ہوئے، جن کے دل پر مہر لگ گئی ہے، وسیلہ اپنے اعمال اور قرآن کو قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ پہلی بات یہ ہے کہ کیا کوئی شخص قرآن خود پڑھ سکتا ہے، اس کی تفسیر کوئی خود سمجھ سکتا ہے، قرآنی احکام کی تشریح خود کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کے لیے بھی وسیلہ ضروری ہے، ورنہ ساری تعلیم قرآنی سے انسان محروم ہو جائے گا۔ تو پھر کون ہے وہ راہبر جو قرآن کو سمجھا سکتا ہے؟ یہ مولوی وسیلے کے منکر ہیں، وہ خود بخود سب کچھ سمجھ گئے، یا اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان سے گفتگو کی، ان کو سمجھایا؟ ہرگز نہیں۔ خدا نے یہ عالم اسباب بنایا ہے کہ کوئی کام ذریعے اور وسیلے کے بغیر نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ وہی قرآن بھی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوئی، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کلام کے اسرار اور رموز سکھائے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کی نفی کر کے قرآن کو سمجھا جائے تو پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کفر ہی کفر ہے، پھر تو اسلام کا ایک رکن بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے جہاں کہیں بھی اپنی تابع داری کا حکم فرمایا ہے، ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری کا حکم بھی فرمایا، تاکہ خدا کے حکم کو صحیح سمجھا جائے اور اس پر عمل ہو سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے احکام کی تشریح کس طرح کی اور اس پر عمل کرنے کا کیا طریقہ بتایا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے ہم تک پہنچا ہے، اور اس طرح منزل بے منزل ہم تک یہ بات پہنچی۔ غرض یہ کہ کوئی شخص جو اس دنیا میں آیا بغیر وسیلے کے کچھ نہ کر سکا۔ خدا نے یہ طریقہ بنایا ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوشش کرو تاکہ تم نجات حاصل کر سکو۔ اگر وسیلہ صرف قرآن ہوتا تو پھر کوشش کیا تھی؟ کوشش تو یہی ہے کہ قرآن کو سمجھو اور قرآن کو سمجھنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو۔ کیا وسیلہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہریں ہیں؟ نہیں، بلکہ خدا کے وہ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نور بصیرت عطا فرمائی اور ہر حکم کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو پھر جہاں
جب یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وسیلے کے بغیر ایک قدم چلنا ناممکن ہے۔ تو خدا کے اس حکم کہ اللہ پر بھروسہ ہی کافی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تابعداری، اللہ تعالیٰ کی غلامی اور اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کے لیے نجات اور کامیابی کے لیے کافی ہے۔ اور خدا کی راہ میں انسان جتنی بھی تابعداری یا محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ دراصل خدا کی تابعداری خدا کی غلامی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری اس لیے ہے کہ خدا کے سارے فرامین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہی ہم تک پہنچائے گئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور تابعداری کا خدا نے حکم دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی خدا کی غلامی خدا کے حکم سے ہے، اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور تابعداری کا قرینہ صرف ان لوگوں کے ذریعے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بنے اور اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس طرح غرق کر لیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی رہی، باقی سب ختم ہو گیا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ خدا نے ہرگز کسی جگہ میں نہیں فرمایا کہ جو لوگ میرے غلام ہیں، جنہوں نے میرے دین کو تم تک پہنچایا، تم ان سے دشمنی کر لو، اور یہ دشمنی میری بندگی سے۔ یہ بالکل الٹی منطق ہے۔ خدا نے تو فرمایا کہ میرے بندے سے محبت میرے ساتھ محبت ہے، اور میرے بندے سے دشمنی میرے ساتھ دشمنی ہے۔ خدا کے ساتھ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان، اور پھر خدا کی تابعداری اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری ہی سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو خدا کے بندے ہوتے ہیں، جس طرح شیطان ان کا دشمن ہوتا ہے، اس طرح شیطان کے مرید بھی ان کے دشمن ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جتنی آیات اور احادیث نبوی آئی ہیں، ایسے لوگ انہیں خدا کے بندوں سے مخلوق کو دور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور بیان یہ کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ کوئی قیمت اور کوئی حقیقت نہیں رکھتے، ان سے محبت مت کرو، ان کی عزت مت کرو، اور ان سے کچھ مت سیکھو، گویا خدا کی تعلیمات سے مکمل بے بہرہ ہو جاؤ۔ غور سے دیکھو، جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت دو ہی طاقتیں تھیں، ایک باطل بتوں کی اور دوسری حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے، اس لیے پروانہ وار فدا ہو رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن اگر گرتا تو اپنے چہروں پر ملتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتیاں سنبھالنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے بڑے فقہ اور ہدایت یافتہ بنے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیشاب مبارک پینے والے کی ساری بیماریاں دور ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اونچی آواز نکالنے والوں کے سارے اعمال اکارت ہو گئے، خواہ وہ کتنے ہی خدا کی بندگی والے ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں سے محبت کرنے کا خدا نے وعدہ فرمایا، تو پھر کون سا تیسرا ارادہ تھا جس کے متعلق یہ لوگ اتنا زور لگا کر کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام صرف زبانی ہے، قلبی حقیقت کوئی نہیں، روحانیت کوئی چیز نہیں، حالانکہ خدا نے فرمایا ہے اور قرآن سے جا بجا یہ ثابت ہوا ہے کہ خدا کی یاد سے بندے کے اندر ایسی طاقت اور برکت پیدا ہوتی ہے جو ساری چیزوں کو معدوم کر دیتی ہے، جو پہاڑوں اور ہوا کو مسخر کر دیتی ہے اور ساری کائنات بندے کے اشارے پر چلتی ہے۔ آصف بن برخیا کو دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کو علم غیب بتانے والے کو دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھیں، وغیرہ وغیرہ۔ آمدن برسر مطلب، یاد رکھو جو چیز دل کو روشن کرتی ہے، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کو دل میں جاگزی کرتی ہے، جو یہ سمجھ دیتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ہی ایمان مکمل ہوتا ہے، وہ یاد الہی ہے۔ اور اس کار خیر کے لیے آپ کو بلایا گیا، اب شروع کریں اسی یقین سے کہ یہاں سے لوٹو تو برکتوں سے دامن بھر کر گھروں میں داخل ہو، آپ کے گھر نور سے بھر جائیں، آپ کی اولادیں برکتوں سے مالا مال ہو جائیں، ساری غفلتیں دور ہو جائیں، سارے غم مٹ جائیں اور ساری خوشیاں سمٹ کر آپ کے دامن میں آ جائیں۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ کلمہ تنجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم درود شریف ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سورۃ الفاتحہ. للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سورۃ الناس. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آیت الکرسی. لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا اللہ الحسیب اللہ الحسیب اللہ الحسیب اللہ الحسیب اللہ الحسیب اللہ الحسیب اللہ الحسیب
اللہ الحسیب اللہ الحسیب اللہ الحسیب اللہ الحسیب اللہ الحسیب اللہ الحسیب لطيف لطیف 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 يا مجيب السميع مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا مجیب السمیع يا وهاب یا وہاب 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 يا یا باریو یا باریو یا باریو یا باریو یا باریو يا قابضو یا 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 قابضو يا علي العظيم العظیم یا علی 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 العظیم يا حي يا قيوم حیو یا قیوم یا 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 حیو یا قیوم يا ذا الجلال والإكرام یا ذا الجلال والإکرام 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 يا رحمن يا منان یا منان یا منان یا منان یا منان يا رسول يا رحيم یا رسول یا رحیم یا رسول یا رحیم يا جواد يا كريم یا جواد یا کریم
جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا علام الغیوب الغیوب یا علام 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 الغیوب یا ودود یا عدو ودودو یا عطوفو یا 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 ودودو یا باقیو 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 یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا کبیر المتعال 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 سلام قولا من رب رحیم قولا من رب الرحیم سلام 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 قولا من رب الرحیم یا بدیع العجائب بالخیر یا ارحم الراحمین الراحمین یا ارحم 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 الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا اللہ 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 یا رحمان یا
اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف آمین ثم آمین صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہم رب السماوات والارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء خالق الحب والنوا ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوق شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقضا ان الذین واغننا عن الفقر رب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ العین واصلح لی حالی کلالہ لا الہ الا انت ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.